پروگرام کے اس حصے میں ہماری کوشش ہوگی کہ صدقہ، اس کی اہمیت، فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر کچھ عرض کریں۔ معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے، کسی کو غریب رکھا ہے، کسی کو امیر رکھا ہے۔ البتہ امیروں کے مال میں ان غریبوں کا حق رکھ دیا اور امیروں کو، صاحب حیثیت لوگوں کو حکم دے دیا کہ تم نے ان غریبوں کی مدد کرنی ہے، ان کی زندگی کو سہل اور آسان بنانا ہے۔ زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، انفاق فی سبیل اللہ کی باقی جتنی بھی قسمیں ہیں، ان صورتوں میں تم نے ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرنی ہے۔ اب دنیا کی زندگی اٹ سیلف ایک ٹیسٹ ہے، ایک آزمائش ہے۔ غریبوں کے لیے صبر کی آزمائش ہے اور امیروں کے لیے شکر کی آزمائش ہے۔ تو اس طرح جو صدقہ و خیرات ہیں، ان کی قرآن و حدیث میں بڑی اہمیت ہے۔ اسلام غریب پروری کا اور غم گساری کا دین ہے، اور دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اسی وجہ سے مختلف صورتوں میں غرباء، مساکین کے ساتھ مدد اور تعاون کی کئی ایک سبیلیں بنا رکھی ہیں دین اسلام کی تعلیمات نے۔ انفاق فی سبیل اللہ اور معاشرے کے نادار، مفلوق الحال، ضرورت مندوں کی حاجات کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بہت ہی محبوب عمل ہے، ان میں سے ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر صدقہ و خیرات کی فضیلت، اہمیت اور دنیا و آخرت میں اس کے جو فوائد ہیں ان کو بڑا کھول کے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ تو اسی حوالے سے آج ہماری کوشش ہوگی کہ دین اسلام میں اس کی جو دین و دنیا کے اندر ایک اہمیت ہے، اجر ہے، ثواب ہے، اس پر کچھ بات کریں۔ اگر اس موضوع، اس عنوان کو ذرا آپ ذہن میں رکھیں اور غور و فکر کریں تو ہمارے سامنے صدقہ کا لفظ اپنے وسیع معنی میں، مفہوم میں استعمال ہوتا نظر آتا ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے غرباء اور مساکین یا خیر اور بلائی کے کاموں میں ہم اپنے مال کو اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق خرچ کریں۔ اس کو کہا جاتا ہے صدقہ۔ قرآن پاک کے اندر سورہ توبہ ورس نمبر 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہاں پر 8 اصناف کا ذکر ہوا اور یہاں پر انما الصدقات فرمایا گیا، بے شک صدقات ان کے لیے ہیں۔ اور پھر آگے ان کے نام بھی بتائے کہ کون کون وہ لوگ ہیں، غرباء ہے، مساکین ہے، فقیر ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو صدقہ جو ہے 3 اقسام پر یہ مشتمل ہے۔ پہلے نمبر پر فرض، جیسے زکوٰۃ، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسلامی اصطلاح میں اس کو بھی صدقہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے۔ نمبر 2 جو واجب ہے، مثلا کوئی آدمی نظر مان لیتا ہے میرا فلاں کام ہو گیا،
میں یہ کچھ اللہ کے رستے میں دوں گا یا دوں گی، یہ واجب ہے۔ اور تیسرا نفل، جیسے عام خیر بلائی کے کاموں کے اندر غربا مساکین کی خدمت کے لیے جو بھی نیک کام کیے جاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے ایک آدمی خرچ کرتا ہے، اس کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے۔ سورہ البقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اسے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ و خیرات کرنے والوں کو ایک عظیم الشان صلہ بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 261 ہے، 261 نمبر آیہ کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 261 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنا مال اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کیونکہ انسانی نیچر ہے یہ مثال کو جلدی سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایک باڈی سیل کو پیدا کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس ایک دانے کی ہے، مثلا گندم کا دانہ جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالی جس کے مال کو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے، وہ بڑی کشائش اور وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی ایک مثال دی گئی کہ آپ نے گندم کا ایک دانہ زمین میں بو دیا، اس سے جب ایک پودا نکلا اس کے ساتھ 7 سٹے تھے، 7 بالیں تھی، ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہے۔ اب ایک دانہ بونے سے آپ کو 700 مل گئے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں عام دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات گندم کے جو پودے نکلتے ہیں ان میں ایک ایک پودے کے ساتھ 7 بالیں بھی ہوتی ہیں، سٹے بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ نے بویا ایک، ملے 700۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب تم میری رضا کے لیے، تم میرے راستے میں خرچ کرتے ہو میری خوشنودی کے لیے، تو میں تمہیں اس کا 700 ٹائم اجر عطا کروں گا۔ یعنی اگر 1 پاؤنڈ آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ البقرہ آیت نمبر 261 میں فرما رہا ہے کہ میں 700 گنا اس مال کو بڑھا دوں گا، آپ کو اجر دوں گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اگر یہاں پر فرض کیا کوئی ایک کمپنی ہو، وہ کہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں اور آپ کو 1 ہفتے بعد یا 1 مہینے بعد یا 6 منتھ کے بعد 10 ٹائمز اس کا پروفٹ ملے گا، آپ 1000 روپیہ آپ انویسٹ کریں، وہ اس سے بزنس کریں گے اور 6 مہینے کے بعد گارنٹیڈ یا 2 مہینے کے بعد گارنٹیڈ وہ آپ 10,000 پاؤنڈ لے لیں۔ 1,000 آپ نے دیا، صرف 10 ٹائمز انہوں نے وعدہ کیا، کتنے لوگ ہوں گے؟ کسی سے قرض لے کر بھی کہیں گے یار میں 1000 انویسٹ کر دوں، مجھے 10,000 تو ملے گا ہی نا۔ ہو سکتا ہے وہ بندہ وعدہ کرنے والا مر جائے، ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ایسی وجہ بن جائے، وہ بینک کرپٹ ہو جائے، آپ کو نہ ہی ملے، چانسز تو ہے نا ہر چیز کے۔ پھر بھی آدمی پوری کوشش کرے گا میں اس کو بڑھاؤں۔ اب وہ مالک حقیقی جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، قرآن پاک جیسی کتاب میں وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میرے راستے میں وہ خرچ کر کے تو دیکھو، میں 700 گنا تمہیں دوں گا۔ اور اللہ
تمہاری نیتوں، ارادوں، اخلاص کو دیکھ کے اس سے بھی کئی گنا بڑھا دے گا۔ ادھر آنے کے لیے ایمان کی مضبوطی چاہیے۔ جن آل اللہ کو آپ سخی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ اس پر پختہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جب میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے کئی گنا اس کا اجر بھی عطا فرمائیں گے اور مال کو بڑھائیں گے بھی۔ آنے والے وقت میں کئی مصیبتیں ٹل جائیں گی، آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کاروبار میں برکتیں عطا ہوں، پھر سکون کی نیند نصیب ہوگی۔ جو لوگ کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں کہ جو دولت پر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، غریبوں کا خیال نہیں رکھتے، رشتہ داروں کا، ایون کے ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، اور وہ کہتے ہیں بس دولت کے انبار اکٹھے کرتے جو، نہ انہیں سکون کی نیند آتی ہے اور نہ ان کی زندگی کے اندر کوئی راحت ہوتی ہے، بس صرف ان کی نظر یہی رہتی ہے کہ مال جمع کرو، اسے گنتے رہو، ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس ہی رہے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس ساری بلڈنگوں کی ایک اینٹ نے بھی قبر میں نہیں جانا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو جانتے سمجھتے ہیں اور اس دولت کی حیثیت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ میں 700 گنا تک تمہیں اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنی بچی ہوئی چیز فی سبیل اللہ دیتا ہے اسے 700 گنا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اپنی جان اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اسے 10 گنا اجر ملتا ہے، اور بیمار کی عیادت کا ثواب بھی 10 گنا ملتا ہے۔ یعنی جب ایک آدمی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جتنا اجر بیمار کی عیادت کا بنتا ہے 10 گنا اس کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو آدمی اپنی کوئی چیز ہے، اس کے پاس فالتو ہے، ضرورت سے زائد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے رستے میں دے دیتا ہے تو 700 گنا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص نے نکیل والی اونٹنی خیرات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص قیامت کے دن 700 نکیل والی اونٹنیاں پائے گا کہ اس نے ایک صدقہ کی ہے، اللہ کے رستے میں دے دی ہے، اور قیامت کے دن اس کو 700 اونٹنیاں ملیں گی۔ لیکن صدقہ و خیرات کا اجر ان لوگوں کو ملے گا جو سچے دل اور نیک نیتی کے ساتھ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے صدقہ کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں کہ لوگ کہیں جی یہ بڑا سخی ہے۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں کی مثال ایک ایسے صاف ستھرے پتھر سے دی ہے جس پر مٹی کا دھول جمع ہوا ہو، پھر اس پر زوردار بارش برسی ہو تو جو بھی مٹی پتھر پر تھی سب بہہ گئی۔ اسی طرح ریاکاروں کے انفاق کا حال بھی ایسے ہوگا کہ بظاہر انفاق تو نظر آئے گا لیکن وہ ثواب سے عاری ہوگا۔ یعنی بظاہر تو پتھر پر مٹی نظر آئے گی لیکن جیسے ہی بارش ہوگی تو مٹی بھی بہہ جائے گی۔ اس طرح اس کے احسان جتانے یا ریاکاری کرنے سے اس کے صدقے کا ثواب جاتا رہے گا، اور جب وہ اللہ تعالی کے پاس پہنچے گا اس کا وہاں بھی کوئی اجر نہیں ہوگا، وہاں بھی اجر نہیں پائے گا۔ یعنی صدقہ و خیرات کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں قرآن پاک کی اس آیت میں اور ان احادیث مبارکہ میں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کریم نے ریاکاروں کی یہ مثال دی ہے کہ جیسے ایک چٹان کے اوپر مٹی پڑی ہوئی تھی، جب آیا
بارش کا ریلا آیا، موسلادھار بارش برسی، چٹکل میدان بن گیا، ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا. اسی طرح ہی ان کی بھی جو تھوڑی بہتی انہوں نے دکھاوے کے لیے نیکی کی، وہ ان کی ریاکاری اس کو بہا کے لے جائے گی. تو اس طرح یہ ہے کہ ریاکاری سے بچنا چاہیے، دکھاوے سے بچنا چاہیے، اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھروں کی، اللہ کے بندوں کی، مخلوق خدا کی بلائی کے کاموں کے اندر بھی خرچ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جسے بھی مال سے نوازا ہے اسے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم بھی دیا ہے. لہذا ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی بہترین مثالیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ملتی ہیں، اس دور میں ملتی ہیں. وہ وقت جب نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ان کے پاس ایمان کی عظیم دولت کے علاوہ اور کچھ نہ تھا. مال و دولت کے اعتبار سے وہ بالکل غریب تھے، پھر بھی انہوں نے آگے بڑھ کر جس طرح مال و دولت اور جائیداد نوکری انہیں عطا فرمائی، اور اہل مدینہ نے جس طرح اپنی وراثت میں وارث بنایا، وہ اپنی مثال آپ ہے. مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے اپنا مال و اسباب، کاروبار، جائیداد، گھر بار، وہ سارا تو مکہ میں چھوڑ آئے تھے. اب جب مدینہ طیبہ میں آیا تو وہاں کی ہوسٹ کمیونٹی جو ان کے میزبان تھے انصار، انہوں نے ان مہاجر بھائیوں کے ساتھ جس طرح مال خرچ کر کے مدد کی، تعاون کیا، حضور علیہ السلام نے مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا، اور ان لوگوں نے جس طرح اللہ کے رستے میں اپنے بھائیوں کو پر مال خرچ کیا، وہ تاریخ اسلام کی خوبصورت ترین مثال ہے. اب چند ایک باتیں اس حوالے سے کہ جو آدمی اپنے پاس مال رکھتا ہے وہ جب اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں تو پھر اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتے ہیں. صحابہ کرام نے ایک سوال کیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا خرچ کریں اللہ کے رستے میں؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ضرورت سے زائد ہے اسے اللہ کے رستے میں خرچ کرو. قرآن پاک میں بھی یہ ارشاد فرمایا گیا. اور وہ صحابہ کرام جو مہاجرین تھے جب وہ مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کے دل میں خیال آتا تھا کہ انصار جو صحابہ ہیں ان کے پاس مال بھی ہے، وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم صرف عبادات کرتے ہیں تو ان کی نیکیاں ہم سے کہیں زیادہ ہوں گی. وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن مال بھی صدقہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں تسلی دینے کے لیے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، بلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، کسی کو سواری پر سامان اٹھا کر دینا بھی صدقہ ہے. غرض ہر بلائی کو آپ نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور علیہ السلام نے فرمایا کل معروف صدقہ، یعنی ہر بلائی جو ہے وہ صدقہ ہے. یعنی صرف مال خرچ کر کے ہی نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی دیگر صلاحیتیں جو ہیں ان کو خرچ کرنا بھی صدقہ کا اجر و ثواب انسان کو دے دیتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر مسلمان کے ذمے صدقہ ہے. لوگوں نے کہا اگر وہ نہ پائے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کرے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچا کر صدقہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا اگر وہ کوئی کام نہ کر سکے؟ آپ نے فرمایا کسی ضرورت مند کی مدد کرے۔ پھر صحابہ نے پوچھا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے؟ تو فرمایا بلائی کا حکم دے۔ پھر پوچھا گیا اگر یہ بھی نہ کر سکے؟ فرمایا پھر برائی سے باز رہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرا دینا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ یعنی کوئی آدمی مسکراہٹ کے ساتھ، تبسم کے ساتھ کسی سے ملتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور جب تم کسی کو نیکی کو حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور اگر رستے میں پتھر یا کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہو، اس کو تم نے ہٹا دیا اس ارادے سے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ جو لوگ اسلام کو اسلامک ٹیررزم کی تعبیر دیتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دین اسلام جو رستے میں پڑے ہوئے ایک کانٹے کو ہٹا دینا بھی صدقہ قرار دیتا ہے، کیا اس رستے سے صرف مسلمانوں نے گزرنا ہے؟ کوئی بھی انسان، کوئی بھی جانور وہاں سے گزرے گا، اس کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو جو دین اسلام رستے میں پڑے ہوئے کانٹے کو برداشت نہیں کرتا کہ کسی کے پاؤں کے چبھ نہ جائے، تو وہ دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ یہ اسلام کے اوپر ایسا ہی الزام ہے کہ جس طرح اسلامک ٹیررزم، جیسے کوئی بندہ کہا اسلامک وسکی۔ جب اسلام میں شراب ہے ہی حرام تو اسلامک وسکی کیا ہوئی؟ جب اسلام میں ٹیررزم کی مخالفت کی گئی ہے اور اس ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے تو جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اس فتنے کو اور ٹیررزم کو ختم کرنے کا نام ہی تو جہاد ہے، تاکہ زمین سے یہ تخریب کاری اور یہ فتنہ ختم ہو۔ اس طرح ہمارا دین الحمدللہ آسان ہے۔ ہر قسم کی طبیعت اور ہر قسم کے آلات سے جو دو چار جو لوگ ہیں، انہیں صدقے کا موقع فراہم کرتا ہے، بشرطے کہ نیت کے اندر اخلاص ہو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں جو نعمتیں عطا فرماتا ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور امانت ہے، اور ہم نے اللہ کے حضور پیش ہو کر ان امانتوں پر جواب دہ ہونا ہے۔ اور ایک فارسی شاعر نے کہا تھا کہ در حقیقت مالک عرش خداست، این امانت چند روزہ در دست ماست، کہ حقیقت میں ہر چیز کی مالک اللہ کی ذات ہے، اور چند روز کے لیے اللہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جس گھر میں میں رہتا ہوں، جب میں نے اس کی وہ ایک دفعہ ہسٹری دیکھی جو رجسٹری میں ہے کہ فلاں دور میں کسی بندے نے بنایا، ہمارے دادا جان کا زمانہ ہوگا یا ان کی بھی پیدائش کا وقت ہوگا، تو اس نے کہا یہ میرا ہے، پھر وہ چلا گیا، دوسرے نے لیا میرا ہے، تیسرے نے لیا میرا ہے، چوتھے یا پانچویں ہم اس میں رہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ میرا ہے۔ ارے اگر اسی کا تھا تو ساتھ لے کے جاتا نا، جب وہ سارے چھوڑ کے چلے گئے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں، تو اب کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں میرا ہے؟ میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ تھوڑے وقت کے لیے اللہ ہمیں استعمال کے لیے یہ دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دیتا ہے، جن لوگوں کے پاس
بہت زیادہ بلڈنگیں، بہت زیادہ مکان، بہت زیادہ بینک بیلنس، زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صدقات و خیرات نہیں کرتے، دنیا میں بھی وبال، آخرت میں بھی وبال۔ قارون سے، فرعون سے زیادہ خزانے ہم اکٹھے نہیں کر سکتے، ان کے لیے بھی وبال ہی بنا ہے۔ ہاں، جو لوگ اس میں زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے حق ادا کرتے ہیں، انہیں یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، ورنہ وہ زحمت ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو دنیا کی زندگی کو سمجھنے کی، اس حقیقت کو جاننے پہچاننے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔